میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، 20 رمضان المبارک ہے۔ آج مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، 21 کی رات ہوگی۔ تو رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ عتق من النار، یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے پورے رمضان المبارک کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یکم رمضان سے شروع ہو چکی، اب وہ انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جنت لینے والے بن جائیں، تو گویا کہ صحیح طالب بن جائیں۔ اسی وجہ سے آخری عشرے کا یہ تقاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر تاکہ عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور آخری عشرے کے اندر قرآن مجید کے ختم ہوتے ہیں، یہ بھی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں، ان موقعوں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آخری عشرے کے اندر شب قدر ہے کہ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا کہ آخری جو عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے اختیار کیے جائیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ دیکھو، محبت کی کئی قسمیں ہیں، اس کے درجات ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، کہ کبھی تو محبوب مجھے نواز دے گا، کبھی تو وہ میرا آنا اسے اچھا لگ جائے گا، تو بار بار وہ محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگائے جائیں۔ اب بعض دفعہ محبوب کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر روز 5 مرتبہ میرے گھر کے چکر لگایا کرو۔ 5 مرتبہ ہم پہ نماز فرض کر دی گئی کہ اللہ کے گھر کے چکر لگاؤ، صبح آؤ، ظہر کو آؤ، عصر کو آؤ، مغرب کو آؤ اللہ کے گھر، عشاء کو آؤ، چکر لگاؤ۔ تو جب چکر بندہ لگاتا ہے اور آ کر بات چیت کا بھی موقع ملتا ہے، یہ اللہ سے محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں چکر لگائے، اور رمضان شریف میں زیادہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، تو 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے گھر آئے، چکر لگائے، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھے، ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رکوع کرے، تسبیح کرے، سجدے میں تسبیح کرے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اشرف الاعضاء کو احمد الاشیاء پہ رکھتا ہے، تو یہ زمین پہ سجدہ نہیں ہوتا، یہ عرش بری پہ سجدہ ہوتا ہے، گویا کہ محبوب کے قدموں میں سر ہوتا ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنے قدم محبوب کے قدموں میں رکھ دے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ بار بار اللہ کے گھر چکر لگانا، اپنے محبوب کے گھر چکر لگانا، اس سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، یہ محبت کا ایک درجہ ہے۔ محبت کا دوسرا درجہ، وقت مختصر ہے، 3-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔
محبت کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے نام پہ خرچ کرنا، محبوب کے نام پہ خرچ کرنا۔ اب دیکھو یہ سیاسی میلے لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی سیاسی قائد ہے، کوئی اس کے پینافلیکس چھپاتا ہے، کوئی اشتہار چھپاتا ہے، اس کی تصویریں لگاتا ہے، کوئی فیس بک پہ تصویریں لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر کوئی تھوڑا بہت خرچ کر رہا ہے، گاڑیوں میں تصویریں لگا کے گھومتے ہیں، تو دیکھو یہ ان سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنے انداز کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو دوسرا درجہ محبت کا یہ ہے کہ محبوب کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو، 40واں حصہ دو اپنی جائیداد کا، تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں دے، اور ہمیں دے۔ زکات کا حکم ہوا، صدقات کا حکم ہوا، ابھی صدقہ فطر کا حکم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو، اور جو روزے دار ہیں ان کی افطاریاں کراؤ، سحری کراؤ۔ ایک دو واجبی صدقات ہیں کہ زکات کا ادا کرنا، صدقہ فطر کا ادا کرنا، فدیہ کا ادا کرنا، اور اس کے علاوہ نافلہ صدقات بھی ہوتے ہیں کہ ویسے کسی کے ساتھ تعاون کر دو، اس کو زکات نہیں لگتی، سادات خاندان ہے، عباسی خاندان ہے، ویسے ان کو تحفے تحائف دو تو اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ مہمان آئیں ان سے مسکرا کے ملو، ٹھیک ہے، ان کو بٹھاؤ، ان کی ضیافت کرو، تو اس کا بھی حکم ہے۔ یہ بھی محبت میں اضافے کا ایک درجہ ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ بار بار محبوب کے گھر چکر لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا 5 وقت نماز پڑھے، 5 مرتبہ گویا کہ اللہ کے گھر ہم چکر لگائیں گے ایک دن میں۔ اگر کوئی اپنے محبوب کے گھر 5 مرتبہ چکر لگائے تو یہ کتنا محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں حکم ارشاد فرمایا، مؤذن ہر روز 5 مرتبہ اذان دیتا ہے اور وہ بلاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ تو یہ محبوب کے گھر کے چکر لگانا یہ محبت کا ایک درجہ ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ محبوب کے نام پہ خرچ کرنا، محبوب کے نام پہ خرچ کرنا یہ ایک مستقل درجہ ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صدقے کا حکم دیا، تو زکوٰۃ ادا کرے، صدقات واجبہ دے، صدقات نافلہ دے، اور مہمانوں کی ضیافت کرے، افطاری میں حصہ لے، سحری میں حصہ لے، ٹھیک ہے، روزے کھلوائیں لوگوں کے۔ تو یہ بھی ایک درجہ ہے محبت حاصل کرنے کا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ خود محبوب کی شکل کو اپنایا جائے، اس کی اداؤں کو اپنایا جائے، محبوب کی ادائیں اپنائی جائے۔ تو محبت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ محبوب جس انداز میں آئے وہ دل کو بھلا لگے، تو یہ محبت کی ایک تعریف ہے۔ تو محبوب کی اداؤں کو اپنانا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بھوک سے پاک، سونے سے پاک۔ تو رمضان المبارک میں بہترین موقع ہے، روزہ رکھے، ہم بھی تشبیہ کر رہے ہیں، اللہ کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، ہم بھی نہیں کھاتے تیرے نام پہ۔ یا اللہ تو پینے سے پاک ہے، ہم نے پینا چھوڑ دیا۔ یا اللہ تو سونے سے پاک ہے، ہم نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ یا اللہ ہم تیری ادائیں اپنا رہے ہیں، تو ہم سے محبت کرنے والا بن جا۔ تو یہ ایک درجہ ہے محبت کا کہ محبوب کی اداؤں کو اپنانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، ہم بھی دن کو روزہ رکھیں، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اور راتوں کو سونا چھوڑ دے۔ یہ بھی ایک محبوب کی اداؤں کو اپنانا ہے۔ اللہ کے ساتھ اور محبت حاصل ہوگی، اور محبت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خواہشات سے پاک ہے، شادیاں نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے بیویوں کو بھی ابھی جو ہے ترک کر رکھا ہے، دن کو ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ یہ بھی ایک کیا محبوب کی اداؤں والی ادا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محبت کا یہ درجہ بھی عطا فرمائے۔ کتنے درجے ہو گئے؟ 3۔ محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ محبوب کے گھر بار بار چکر لگاؤ، بار بار چکر لگاؤ۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے گھر آئے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، تسبیحات کرے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ محبت کا ایک درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ محبوب کے نام پہ خرچ کرے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، اور عطا فرمائیں گے۔
کیونکہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حساب ہوگا کہ میں آپ کے پاس بھوکا آیا تھا، آپ نے تو مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو تو کھانے سے پاک ہے، تجھے بھوک سے کیا واسطہ؟ نہیں، میرا ایک فقیر آیا تھا، وہ مانگنا چاہتا تھا، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، تو نے نہیں دیا، گویا کہ تو نے مجھے نہیں دیا۔ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، اس نے کپڑے مانگے، تو نے کپڑے نہیں دیے، تو نے گویا کہ مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ تو یہ خرچ کرنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے محبوب کی اداؤں کو اپنانا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے سے پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات پینے سے پاک، سونے سے پاک، خواہشات سے پاک۔ ہم بھی دن کو کھانا چھوڑ دیں رمضان المبارک میں، اور کیا کرے، رات کو سونا چھوڑ دے، دن کو پینا بھی چھوڑ دے، خواہشات چھوڑ دے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ادا ہے۔ یہ محبت کا تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ آخری عشرہ آنے والا ہے تو محبوب کے گھر ڈیرے ہی جما لے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہیرا کے اندر گوشہ نشی ہو گئے، حالانکہ اس وقت نماز کا حکم نہیں تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں تھا، جب ابھی قرآن کا وجود نہیں تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گوشہ نشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جائے۔ تو یہ بہترین، ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی گوشہ نشی ہو جائیں، دنیا کے سارے دھندوں کو چھوڑ کے ایک رب سے یاری لگانے والے بن جائیں، رب سے دوستی کرنے والے بن جائیں، رب کے گھر ڈیرا لگانے والے بن جائیں۔ اگر جب پورا یقین ہو جاتا ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، پھر محبوب کے گھر کوئی ڈیرے لگا لیتا ہے کہ اب یہ بات آپ نے ماننی ہے پھر میں اٹھوں گا، تو یقیناً وہ بات مانی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا سخت کوئی انسان ہو، اس کے گھر لوگ جمع ہو کے آ جائیں اور کوئی مطالبہ رکھے تو وہ بھی موم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے ڈیرا جما لے کہ یا اللہ مجھے در در پہ ٹھوکریں پڑ رہی ہے، یا اللہ میرے حالات درست نہیں ہو رہے، مجھے معاشی تنگی ہے، یا اللہ گھروں کے اندر ناچاکی ہے، صلح صفائی نہیں ہو رہی، یا اللہ یہ ہمارے مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ڈیرا لگا لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور حل فرمانے والی ہے۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا سنت علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر مسجد کے اندر 2-4 لوگ بیٹھ جائیں تو سب سے گناہ ٹل جاتا ہے، اگر کوئی نہ بیٹھے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں پورے محلے والے۔ ہر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ڈیرا لگانا چاہیے، کہ دیکھو حالات خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد اگر نافرمان ہے تو ان کے لیے دعا مانگے، اگر ان کا کاروبار نہیں ہے تو تب ان کے لیے دعا مانگے، جو جس طرح کے مسائل ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور ڈیرا رکھے۔ یہ ایک چوتھا مقام ہے محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ڈیرا رکھ لیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری 10 راتوں کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 راتوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور اس اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کرنا بھی مسنون عمل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی آخر رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو۔ تو جب انسان اعتکاف بیٹھے گا تو اب ہر رات یقیناً وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ کے گھر ڈیرا لگائے گا، تو اب جب وہ یہ ڈیرا لگا لے گا تو اب یقیناً اس رات کو وہ تلاش کرنے والا ہوگا، اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 83 سال 4 مہینوں سے زائد وہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی نماز کی انتظار میں رہے تو انتظار کرنے والے کو ثواب ایسے ملتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اب جب معتکفین اللہ کے گھر ڈیرا لگا لیں گے آج شام کو،
اب عشاء کی نماز پڑھی ہے، صبح کے انتظار میں ہے، وہ صبح پڑھی ہے، ظہر کے انتظار میں ہے، ظہر پڑھی ہے وہ عصر کے انتظار میں ہے، عصر پڑھی ہے مغرب کے انتظار میں ہے، مغرب پڑھی ہے عشاء کے انتظار میں ہے، تو گویا کہ وہ ایسی نماز کا انہیں ثواب شروع ہوگا جب اعتکاف بیٹھیں گے کہ یہ دن رات گویا کہ وہ نماز کے اندر ہیں، گویا کہ جب چاند نظر آئے گا ان کی نماز کی تکمیل تب ہوگی، اتنا بڑا ثواب ملے گا، گویا کہ وہ نماز کے اندر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی آخری 10 راتوں کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی بہترین ایک آخری عشرہ ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع دیا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا سیزن ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں اور کچھ حاصل کرنے والے بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے، نفلی اعتکاف کہتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت کی جائے۔ اگر ایک کوئی سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، 10 راتوں کا نہیں بیٹھ سکتا، تو جتنا وقت ہو اللہ کے گھر آ جائے اور نیت کر لے، نوائت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ نفلی اعتکاف ہوگا، 10 منٹ بیٹھا ہے، 5 منٹ بیٹھا ہے، آدھا گھنٹہ، 4 گھنٹے۔ اب یہ اعتکاف کے ساتھ یہ بھی مشابہ ہو گیا، اللہ کے گھر ڈیرا لگائے بیٹھا ہے، نماز پڑھے، یہاں بیٹھ کے اللہ کے گھر تلاوت کرے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد گھر چلا جائے، یہ بھی اعتکاف کرنے والا ہے، اسے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے اندر یہ بھی اضافے کا سبب بنے گا۔ تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد کے اندر، نماز ویسے فرض ہے، صبح آئے، اذان ہوئی، آتے ہی قدم رکھے، دایاں پاؤں رکھے تو نیت کر لیں نوائت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف میں ہے، جب واپس جائیں گے خود بخود یہ ختم ہو جائے گا۔ ظہر پڑھنے کے لیے آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، عصر پڑھنے کے لیے آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، مغرب کے لیے عشاء، اور عشاء کے بعد تو تراویح ہے، زیادہ ٹائم بندہ مسجد میں رہتا ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، ساتھ اعتکاف کی نیت بھی ہے، تو اس کے لیے بھی سارے ساتھی کوشش کریں بھائی۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی مختصر سے وقت کے اندر، ورنہ ہر ایک پہلو وہ تفصیل کا طالب ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تفصیل درکار ہے۔ 4 باتیں جو آپ ذہن نشین کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور محبت کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو بندہ محبوب کے گھر کے چکر لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ میرے گھر آؤ، نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھنا یہ محبت کا ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر بار بار چکر لگانا، ایک دن میں 5 مرتبہ چکر لگائے، نماز پڑھے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوگی، محبت بڑھے گی۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرنا، یعنی محبوب کے نام پہ خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں، نفلی صدقے دیں، افطاری کا انتظام کریں، سحری کا انتظام کریں، اس کے لیے بھی کوشش کریں، یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنانا، محبوب کی اداؤں کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، خواہشات سے پاک۔ ہم بھی دن کو کھانا چھوڑ دے، یہ محبوب کی ایک ادا ہے، پینا چھوڑ دے، محبوب کی ایک ادا ہے، خواہشات چھوڑ دے، یہ بھی محبوب کی ایک ادا ہے، رات کو کیا کرے؟ سونا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرے، یہ بھی محبوب کی ایک ادا ہے، اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ آخری عشرہ ہے تو آج شام سے ہم اللہ کے گھر ڈیرے لگا لیں، معتکف ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے، دنیا کو چھوڑ کر ایک رب والے ہو جائے، رب سے مانگنے والے ہو جائے۔ دنیا کما کما کر ہم نے دیکھ لیا، محنت کر کر کے دیکھ لیا، ٹھوکر در ٹھوکر ہے، اب وہ سارے معاملات ہم اپنے رب سے شیئر کریں، یا اللہ ان ہم مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہی اس کے لیے کوئی خلاصی کا راستہ عطا فرما، یا اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما، یا اللہ تو ہی ہمارا دستگیر ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اسی لیے تیرے گھر ہم چل کے آئے ہیں، تیرے گھر ڈیرے لگا لیے ہیں، یا اللہ تو ہی ہماری حاجتیں پوری کرے گا، تبھی تیرے گھر سے ہم اٹھنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے بھی سارے ساتھی کوشش کریں گے نا بھائی۔ تو یہ 4 درجے ہیں محبت کے۔ پہلا محبوب کے گھر بار بار چکر لگانا، یعنی نماز پڑھنا، دوسرے نمبر پر مال خرچ کرنا، تیسرے نمبر پر محبوب کی اداؤں کو اپنانا، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے گھر ڈیرے لگا لینا۔ تو
تو یہاں پہ ماشاءاللہ انتظام کیا گیا، آج معتکفین حضرات بیٹھیں گے، اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھے تو انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ یہاں عقائد پہ بھی بات ہوتی ہے، عبادت پہ بھی بات ہوتی ہے، قرآن کا درس بھی ہوتا ہے، آخری 10 سورتوں کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، نماز کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، 40 حدیثیں بھی یاد کرائی جاتی ہے، 40 مسنون دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں، نماز کے مفسدات بھی بتائے جاتے ہیں، مکروہات بھی بتائے جاتے ہیں، فرائض بھی بتائے جاتے ہیں، اور عملی طور پہ نماز سکھائی بھی جاتی ہے، اس کا ڈھانچہ بھی پیش کیا جاتا ہے، کلمے بھی سکھائے جاتے ہیں، کلموں کا ترجمہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو ساتھی بیٹھے انہیں پتہ ہے، تو آج رات ادھر بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو عصر تک بستر لے کے آ جائے، بغیر بتائے آ جائے تو انشاءاللہ خدمت کریں گے، ورنہ جہاں اپنی مسجد میں جہاں توفیق ہو ضرور کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔